5 چیزیں مت خریدنا، رزق مٹ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، آج کا بیان آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ کے گھروں سے غم، پریشانیاں اور مصیبتیں ایسے نکل جائے گی جیسے اندھیری رات کے بعد سورج کی روشنی ہر سمت پھیل جاتی ہے۔ آج میں ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جسے سن کر دل لرز جائے گا، سوچ بدل جائے گی اور نیت سیدھی ہو جائے گی۔ آج کے میرے بیان کا عنوان ہے کہ 5 قسم کی چیزیں مت خریدنا۔ یہ چیزیں گھر میں غربت لاتی ہے۔ جی ہاں، یہی وہ چیزیں ہیں جو گھر کا رزق مٹا دیتی ہے، برکت کو چھین لیتی ہے اور رحمت کے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ سوچئے ذرا، ہم دن رات محنت کرتے ہیں مگر دروازے پر غربت دستک دے رہی ہوتی ہے۔ رزق آتا ہے مگر رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ سکون کی جگہ بے چینی نے لے لی، رحمت کی جگہ رکاوٹ نے لے لی اور چہروں پر خوشی کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ ان 2 باتوں سے ایک حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ جس گھر میں نعمت کی قدر نہ ہو اور جہاں پڑوس کی بھوک کی پرواہ نہ کی جائے، وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک عورت تھی، دن رات شوہر کی محنت سے ہر نعمت اس کے گھر میں آتی، لیکن اس کا دل کبھی مطمئن نہ ہوتا۔ ہر روز نیا پردہ، نیا فرنیچر، نئے برتن، اور جب بھی بازار جاتی کچھ نہ کچھ خرید لاتی۔ شوہر خاموش رہتا مگر دل میں سوال کرتا، کیا ان چیزوں سے خوشی خریدی جا سکتی ہے؟ کچھ ہی مہینوں بعد وہی گھر جس میں کبھی رونق تھی ویران ہو گیا، قرض بڑھ گیا اور برکت ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی کسی اور کی نہیں، ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ اگر آج بھی ہم نے عقل سے کام نہ لیا تو وہ وقت دور نہیں جب ہمارے گھروں میں بھی صرف سامان ہوگا مگر سکون نہیں ہوگا، روشنی ہوگی مگر برکت نہیں ہوگی، رزق ہوگا مگر نعمت کا اثر نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب میں بات کرتا ہوں کہ آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہیں کسی بھی حال میں نہیں خریدنا چاہیے۔ اگر ان 5 چیزوں کو خرید کر گھر میں رکھ لیا تو یاد رکھنا، گھر میں پریشانیاں ڈیرا ڈال دے گی، میاں بیوی کی محبت ختم ہو جائے گی اور ان کے درمیان نفرت آہستہ آہستہ ایسی دیوار کھڑی کر دے گی جو دلوں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے لگے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک حیرت انگیز حکایت سناتا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار عورت رہتی تھی جس کے گھر میں سکون، محبت اور بہت زیادہ برکت بسی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرتے
تو ڈھیروں دعائیں دیتی اور وہ عورت بہت زیادہ خوش ہوتی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو بجائے دعا دینے کے فرمانے لگے، مجھے آج اس گھر سے برکت رخصت ہونے کی بدبو آ رہی ہے اور آج میرا دل کہہ رہا ہے اس گھر میں رہنے والوں کو دعا نہ دوں۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا، اے موسیٰ، اس عورت نے 5 ایسی ناپسندیدہ چیزیں اپنے گھر میں لا کر رکھ لی ہے جن کے سبب رحمت کے فرشتے اس گھر سے نکل گئے ہیں اور شیطان اس گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ کچھ دن بعد پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی گھر سے گزر ہوا، مگر اب منظر بالکل بدل چکا تھا۔ گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، صحن کی مٹی اڑ چکی تھی اور وہی عورت جو کبھی خوشبوؤں میں بسی ہوئی تھی اب پھٹے لباس میں زمین پر بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہی تھی۔ چہرے پر افسوس، آنکھوں میں پچھتاوا اور زبان پر خاموشی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے اور دل میں سوال کیا، یا اللہ، اب کیا ماجرا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، کہا، اے موسیٰ، جب انسان میری نافرمانی کو زینت سمجھ کر اپناتا ہے تو میں اس کے نصیب سے سکون چھین لیتا ہوں، اور جب سکون چھن جائے تو پھر نہ سونے کا بستر راحت دیتا ہے نہ قیمتی لباس عزت بخشتا ہے، کیونکہ اب وہ گھر برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب کی بار بھی وہاں سے روانہ ہو گئے، مگر آپ کا دل بے چین رہا۔ کچھ مہینے بعد پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس بستی سے گزر ہوا تو دیکھا وہی عورت اب بستی کے کونے میں ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں نیند کی جگہ پچھتاوے کا بوجھ، جسم کمزور اور سانسوں میں ایک خاموش چیخ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قریب جا کر پوچھا، اے عورت، بتا تو صحیح، آخر تو نے کون سے ایسے گناہ کیے جن کی وجہ سے تو ہیرو سے زیرو بن گئی؟ عورت نے سر جھکا لیا، ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے بوسیدہ کپڑوں کو بھگو چکے تھے۔ عورت نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، میرا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ میں نے ان چیزوں کو خریدنا شروع کر دیا جنہیں دیکھ کر میرا دل تو خوش ہوتا تھا مگر میرا رب ناراض ہوتا تھا۔ میں نے ان چیزوں کو زینت سمجھ کر گھر میں جگہ دی جنہیں شیطان خوشبو سمجھتا تھا اور رحمت کے فرشتے بدبو سمجھتے تھے۔ 5 چیزیں اپنے گھر میں رکھ کر مجھے لگا کہ میں ترقی کر رہی ہوں، مگر اصل میں غربت کی دلدل میں گر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں جانتا ہوں وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کو تو نے اپنے گھر کے اندر رکھا، مگر ان 5 چیزوں نے تیرا ستیہ ناش کر دیا، تیرا بیڑا غرق کر دیا، تجھے گھر سے بے گھر کر دیا اور رحمت کے فرشتوں کو خفا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر عورت کانپ اٹھی، لرزتی آواز میں کہنے لگی، حضرت،
جلدی بتائیے وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ میں قسم کھا کر کہتی ہوں ابھی کہ ابھی انہیں اپنے گھر سے نکال دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اے عورت، پہلی چیز وہ تصویر ہیں جس میں کتے جیسے جانور کا نقشہ تھا اور تو نے اسے زینت سمجھ کر اپنے گھر کی دیوار پر لٹکا دیا تھا۔ اے عورت، کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ وہی آنکھیں ہیں جو قیامت کے روز تجھ سے سوال کرے گی؟ یہ وہی تصویر ہے جس کے بارے میں رب کریم کا حکم ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو وہاں میرے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اے عورت، کیا تو نے نہیں دیکھا جب تو نے وہ خوبصورت تصویری فریم اپنے بیڈ کے پیچھے لگایا تب سے ہی تمہارے گھر کے اندر نفرت پھیلنے لگے۔ یہ تصویر برکت کا دروازہ بند کر دیتی ہے، سکون کو دیوار سے ٹکا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ یہ سن کر عورت کی دونوں آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور چیخ کر بولی، حضرت، واقعی میں نے اپنے گھر کے ہر دیوار پر یہی تصویریں لگا رکھی تھی۔ میں سمجھتی تھی یہ تصویریں گھر کو خوبصورت بناتی ہے، لیکن اب سمجھ آئی کہ یہی میری بربادی کی اصل جڑ ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ابھی جا کر یہ سب کچھ اتار دوں گی۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، حضرت، اب آپ مجھے جلدی سے دوسری چیز کے بارے میں بتائیں۔ آخر وہ کون سی دوسری چیز ہے جسے میں نے اپنے گھر میں داخل کیا، جسے میں نے زینت سمجھ کر اپنے کمرے کی زینت بنایا اور میں سمجھ بھی نہ سکی کہ اس چیز نے مجھے ہمیشہ کے لیے غریب کر دیا، میری دعاؤں کی تاثیر چھین لی، میری راتوں کی نیند، دن کا سکون، سب کچھ چھن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، دوسری چیز وہ ساز اور باجا ہے جس کی آواز تیرے گھر کی فضا میں گونجتی ہے اور تو اسے تفریح سمجھتی ہے، جبکہ وہی آواز آسمان کے فرشتوں کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ فرمایا، اے عورت، کیا تو نہیں جانتی جس گھر میں گانے، ڈھول، موسیقی اور راگ کی صدائیں بلند ہو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں اترتی، بلکہ شیطان وہاں اپنی مجلس سجاتا ہے۔ ساز کے ایک سر پر 70 شیطان جمع ہوتے ہیں اور ہر سر دل سے شکر کی کیفیت نکال کر غفلت، نافرمانی اور بے حسی داخل کرتا ہے۔ جب تیرا شوہر گھر آتا تھا اور تو اس کے آرام کے وقت موسیقی لگا دیتی تھی، تو جانتی ہے وہی وقت وہ تھا جب تمہارے رزق کی برکت تمہارے کانوں کے ذریعے نکل جاتی تھی۔ گانے کی آواز جتنی اونچی ہوتی ہے سکون کی نعمت اتنی ہی نیچی ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی عورت نے چیخ مار کر کہا، حضرت، واقعی میں نے یہ گناہ کیا تھا، مگر اب احساس ہوا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا دی۔ حضرت، خدا کے لیے اب مجھے تیسری چیز بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا، تیسری چیز چغلی ہے۔ جب سے تو نے دوسروں کی غیبت اور چغلی کرنا شروع کی تب سے تیرے رزق میں سے برکت اٹھا لی گئی، تیرے گھر سے رحمت کے بادل چھٹ گئے اور فرشتوں نے تیرا دروازہ چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، غیبت وہ گناہ ہے
جسے سن کر بھی فرشتے لرز جاتے ہیں۔ یہ وہ زہر ہیں جو زبان سے نکل کر گھروں کے آنگن میں اترتا ہے اور رشتوں کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ چغلی وہ آگ ہے جو بظاہر نرم الفاظ میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے مگر دلوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ کیا تو جانتی ہے جب تو کسی کی برائی اپنے دل میں لاتی ہے اور پھر زبان سے نکالتی ہے تو اس ایک جملے سے تجھے وہ گناہ ملتا ہے گویا تو اپنی سگی بہن کا گوشت چبا رہی ہو، اور جب تو کسی کے پیچھے اس کی عزت اچھالتی ہے تو آسمانوں پر تیرا رزق روک دیا جاتا ہے اور زمین پر تیری دعائیں رد ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مثال دی، فرمایا جس طرح کنویں میں ایک کڑوا قطرہ گرتا ہے تو سارا پانی ناقابل استعمال ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک چغلی تیرے پورے گھر کو غلاظت سے بھر دیتی ہے۔ یہ سن کر عورت کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پیٹنا شروع کیا، روتے ہوئے بولی، حضرت میں ماری گئی، میں لوٹی گئی، واقعی میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ میں نے صرف غیبت نہیں کی، میں نے چغلی کو اپنا مشغلہ بنایا اور میں نے اسے اپنے گھر میں نہیں بلکہ اپنے دل میں جگہ دے دی۔ وہ دل جو عبادت کے لیے بنایا گیا تھا میں نے اسے نفرت اور حسد کا ٹھکانہ بنا دیا۔ ہائے میری زبان میرے گھر کی دشمن نکلی۔ حضرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اس عورت نے ہاتھ جوڑ کر آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے کہا، حضرت اب جلدی سے مجھے چوتھی چیز کے بارے میں بھی بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چوتھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری۔ جب سے تو نے شکر گزاری کو چھوڑ کر ناشکری کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے تب سے تو تباہ ہو گئی ہے۔ اے عورت، کیا تو نہیں جانتی کہ پچھلی قوموں میں سے جن قوموں نے بھی خدا کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، خدا نے ان کو ان کی اوقات ضرور دکھائی ہے۔ کچھ کو آسمان سے پتھروں کی بارش میں لپٹا، کچھ کو زمین میں دھسا دیا اور کچھ کو ایسی بھوک اور پیاس میں مبتلا کیا کہ سونے کے برتن بھی ان کے لیے بوجھ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، شکر ایک کنجی ہے جو ہر بند رزق کا دروازہ کھولتی ہے، اور ناشکری ایک زنگ ہے جو ہر برکت کو چاٹ جاتا ہے۔ کیا تو نے غور نہیں کیا جب تیرا شوہر تھوڑی سی مزدوری کر کے لاتا تھا تو اسے تانے دیتی تھی، کبھی سالن کو برا کہتی، کبھی کپڑوں کو پرانا، کبھی بستر کو خستہ۔ تو نے یہ نہ سوچا کہ تو کھا رہی ہے، پہن رہی ہے، سو رہی ہے، جبکہ بہت سے لوگ تو صرف حسرتیں لیے زمین پر زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مثال پیش کی، فرمایا، ایک عورت تھی جو زمین پر مٹی بچھا کر اپنے بچوں کو لٹا دیتی، پیاز اور خشک روٹی سے انہیں کھلاتی، مگر ہر نوالے پر الحمدللہ کہتی، اور وہ گھر کبھی خالی نہ ہوتا۔ وہی عورت جب امیر ہو گئی اور شکر کو بھول گئی تو ایک دن سارا سامان ہوتے ہوئے بھی فاقے کی موت مر گئی۔ یہ سن کر وہ عورت جو سامنے بیٹھی تھی دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر دنگ رہ گئی
روتے ہوئے بولی، حضرت میں نے بھی اپنے نصیب کو برا کہا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے کو کم سمجھا، میں سمجھتی تھی کم چیز ملنا میرے شوہر کی ناکامی ہے، مگر اب جان گئی کہ یہ میری زبان کی بے برکتی تھی جو میرے گھر کی برکت لے اڑی۔ حضرت میں وعدہ کرتی ہوں اب جو کچھ بھی ہوگا اس پر شکر ادا کروں گا، پلیز اب مجھے پانچویں چیز بھی بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑی رہے، تیرے حق میں موسیٰ جیسا نبی ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا رہا، اور جب تو نے اس کی یاد سے غفلت برتی، اس کے ذکر کو چھوڑ دیا، راتوں کو غفلت کی نیند سونے لگی، دن کو دنیا کی چمک میں کھو گئی، تو دیکھ آج تیرا حال کیا ہو چکا ہے۔ تو کبھی جس گھر میں سکون کی بارش محسوس کرتی تھی، آج وہی گھر تجھے قید خانہ لگتا ہے۔ تو جس دل میں دعاؤں کی روشنی رکھتی تھی، آج وہی دل اندھیرے کا گھر بن چکا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنایا، فرمایا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گہری مثال دی، فرمایا، ایک چراغ جب تک جلتا ہے روشنی دیتا ہے، مگر جب وہ بجھ جائے تو صرف دھواں، اندھیرا اور گھٹن چھوڑ جاتا ہے۔ اے عورت، تو بھی وہی چراغ تھی، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جڑی رہی تیرے گھر میں نور تھا، برکت تھی، فرشتے تھے، اور جب تو بجھ گئی تو تیرے ساتھ سب کچھ بجھ گیا۔ یہ سن کر عورت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کی چیخ نکل گئی، وہ سجدے میں گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ میرے گواہ بن جائیں، میں آج کے دن اسی لمحے اپنے رب سے سچی توبہ کرتی ہوں، ان تمام 5 چیزوں کو اٹھا کر ابھی کے ابھی اپنے گھر سے باہر پھینکتی ہوں، بس میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالی میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے میری پہلے والی حالت لوٹا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے نہایت خشوع سے اس عورت کے لیے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر ایسا کرم ہوا کہ جو بکھرا ہوا گھر تھا وہ پھر سے آباد ہو گیا، جو رزق رک گیا تھا وہ بہنے لگا، جو چہرے مرجھا گئے تھے وہ کھل اٹھے، اور وہی عورت جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے فرشتوں سے محروم ہو چکی تھی، اب انہی فرشتوں کے سائے میں جینے لگی۔ اب اے میرے پیارے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، سن لیا تم نے اور جان لیا وہ 5 چیزیں جن کو اگر کوئی اپنے گھر میں رکھ لے تو وہ چیزیں اس گھر سے سکون، محبت، عزت اور رزق کی برکت کو ایسے نکال باہر پھینکتی ہے جیسے خزاں پتوں کو درخت سے نوچ ڈالتی ہے۔ مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج میرے ہی معاشرے میں، میرے ہی گھروں میں کتنے لوگ ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو پردے کے پیچھے اور دروازوں کے اندر بیٹھی صرف دوسروں کی عزتیں نوچنے کا کام کر رہی ہے۔ کوئی بھی کال آ جائے، کوئی مہمان آ جائے یا کسی سے ہنسی خوشی بات ہو تو بات کا انجام
کسی نہ کسی کی غیبت اور چگلی پر ہوتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں دو لوگ اکٹھے کھڑے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے یا بات کر رہے ہوں گے، وہاں غیبت ہر حال میں ہو رہی ہوگی۔ اور یہ جاننے کے باوجود کہ غیبت کرنا گوشت کھانے جیسا ہے، چگلی کرنا دلوں کو توڑنے جیسا ہے، اور جاندار کی تصویر یا ساز کی آواز فرشتوں کو بھگا دیتی ہے، ہم یہ سب کرتے کیوں ہیں؟ کیا ہمیں اپنے گھروں کی بربادی عزیز ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کبھی سکون نہ آئے؟ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے غفلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری، دوسروں کی عزت اچھالنا اور وہ چیزیں جو ہمارے دل کو خوش اور رب کو ناراض کرتی ہے، یہ سب مل کر انسان کی نصیب کو جکڑ لیتی ہیں۔ ہمیں ان سب برائیوں سے بچنا ہوگا، کیونکہ ایک انسان کا کردار صرف محنت کرنے سے نہیں بنتا، بلکہ اس کی زبان، اس کی نیت، اس کی مجلس اور اس کی نرمی ہی اس کے گھر کی جنت یا جہنم طے کرتی ہے۔ اے میرے پیارے بھائیو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہیں عزت دے، تمہارے بچے تمہیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے، تو ان 5 چیزوں کو ابھی کے ابھی اپنے دل، اپنی زبان اور اپنے گھر سے نکال دو، کیونکہ جہاں رب کی نافرمانی ہوگی وہاں چاہ کر بھی رحمت نہیں ٹھہر سکتی۔ اپنے گھروں کو زینت سے نہیں، سچائی، شکر گزاری، ذکر الہی اور نرم گفتاری سے سجاؤ، کیونکہ وہی اصل حسن ہے جو کبھی غریب نہیں ہونے دیتا۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ میرے بھائیوں، ان دونوں باتوں سے ایک ہی حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ جس گھر میں ناشکری، غیبت، چگلی، موسیقی، جانداروں کی تصویریں اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت آ جائے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں برکت نہیں ٹھہرتی، اور وہاں رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، یہ چیزیں چھوٹی نظر آتی ہے مگر اثر میں بڑی ہے۔ یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہے، زبانوں کو زہریلا بنا دیتی ہے، گھروں کو بے سکون کر دیتی ہے، اور رشتوں کو نفرت میں بدل دیتی ہے۔ ان چیزوں کو اپنے گھروں میں داخل مت ہونے دو، ان کی جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، شکر گزاری، نرمی، محبت اور سادگی کو بساؤ، کیونکہ یہی وہ راستے ہیں جو تمہارے گھر کو دنیا میں جنت بنا سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آج کا بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔